تو آج ہم نے لیسن نمبر 3 ہے اور مخرج نمبر 2، 3، 4 اور 5 آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نقشے میں بھی ماشاءاللہ ہر چیز واضح ہے، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتائیں۔ تو یہ آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 2۔ مخرج نمبر 2 ہے حمزہ اور ہا، چھوٹی ہا، حمزہ اور ہا۔ حمزہ یہ الف نہیں ہے، الف اور چیز ہے، حمزہ اور چیز ہے۔ تو حمزہ اور ہا، چھوٹی ہا، یہ ادا ہوتے ہیں کہاں سے؟ اقصی حلق۔ اقصی حلق، اقصی حلق مینس جو گلے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جو سینے کے پاس ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نیئر ٹو چیسٹ، یعنی یہ گلے کے نزدیک، یعنی سینے کے پاس سے جو گلے کا آخری حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، یعنی 2 لیٹر جو گلے کے بالکل آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، دونوں لیٹر حمزہ اور ہا ہے، جیسے کہ نقشے میں بھی واضح ہے۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ حمزہ ہا گلے کے بالکل اینڈ حصے سے، آخری حصے سے جو سینے کے پاس ہے وہاں سے ادا ہو حمزہ اور ہا۔ ہا کو ہا نہیں پڑھنا، ہا کو ہا نہیں پڑھنا، جو بڑی ہا ہوتی ہے وہ والا نہیں پڑھنا۔ حمزہ ہا کو ہا پڑھ لیا تو اس سے ترجمہ چینج ہو جائے گا، مطلب چینج ہو جائے گا، مطلب تبدیل ہو جائے گا، تو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مخرج ہے، مخرج نمبر 3 ہے، وہ عین اور ہا، عین اور ہا، عین اور ہا، ہا تھوڑا سا ہیوی ہے، دونوں گلے کے وسط حلق، وسط حلق یعنی گلے کے درمیان کا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، سینٹر آف دی تھروٹ، مڈل آف دی تھروٹ، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور حمزہ جو ہا ہے اس کو چھوٹی ہا نہیں پڑھنی چاہیے، چھوٹی ہا میں سمپل سادہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہا ہے اس میں تھوڑا سا ہیوی، اس میں ہا تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، ہا تھوڑا سا بھاری اور تھوڑا سا گلے پہ زور دے کے، عین ہا، عین ہا، عین کو بھی عین نہیں پڑھنا، کچھ لوگ عین پڑھ لیتے ہیں اور حمزہ کی طرح اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کو گلے کے درمیان سے پڑھنا چاہیے، عین ہا، عین ہا، جیسے کہ نقشے میں بھی واضح ہے کہ عین اور ہا وہ وسط حلق ہے، حلق کا درمیانی حصہ۔ مخرج نمبر 4 ہے غین اور خا کے بارے میں، غین اور خا، غین اور خا، غین اور خا، تو یہ کیا ہے؟ ادنی حلق، ادنی حلق جس کو کہتے ہیں گلے کا اوپر کا حصہ، سب سے اوپر کا حصہ جو منہ کے قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادنی حلق، اور اوپر کا حصہ حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، جسے 2 لیٹر ادا ہوتے ہیں، 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کون کون سے؟ غین اور خا، غین اور خا، غین اور خا، یہ 2 لیٹر گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ ادھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے دیکھیں کوا، جو گلے میں کوا ہوتا ہے، یعنی جو چھوٹی سی جگہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوا، جو کوے سے تھوڑا سا نیچے اور تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں سے جو گلے والے لیٹر ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، غین خا، عین ہا اور حمزہ ہا، حمزہ ہا، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 5 ہے قوف اور کاف، قوف اور کاف کے بارے میں، قوف کیسے ادا ہوتا ہے، کاف کیسے ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 5 ہے کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، جب زبان کی جڑ، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے، کوا، یہ کوا اس کو کہتے ہیں جو
گلے میں ہوتا ہے، یہ جو لٹکتی رہتی ہے یہ والی، اس کو کہتے ہیں کوا۔ تو جب اس کے قریب سے نرم تالو یعنی اوپر والا حصہ، نرم تالو جیسے گلے کے منہ کے اندر جو اوپر والا حصہ ہے اور کوے کے پاس نرم ہوتا ہے، اس سے جب زبان لگتی ہے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ تو قوف تھوڑا سا یہ فرق ہے قوف اور کاف میں کہ قوف جو نا وہ موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، قاف بولڈ لیٹرز میں بھی آتا ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، قاف قاف قاف۔ قاف اور کاف دونوں کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں، قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ تو قاف کا الگ مخرج ہے اور کاف کا الگ مخرج ہے۔ قاف تو پڑھ لیا، اب یہ ہے کہ جو کاف ہے اس کا کیا مخرج ہے۔ مخرج نمبر 6 ہے جو نا قاف کی جگہ، قاف کی جگہ کہاں پہ تھی، جب جو کوا ہے، کوے سے اوپر جو نرم حصہ ہے، تالو کا نرم حصہ، اوپر والا جو پیلیٹ ہے، پیلیٹ کا نرم حصہ، وہاں سے قاف ادا ہوتا تھا۔ تو قاف اور کاف میں فرق ہے کہ جو یہ کاف ہے یہ جب جو قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ تفصیل ہے کہ کاف تالو کے سخت حصے سے جب منہ لگتا ہے تو پھر کاف ادا ہوتا ہے، جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے تو پھر کاف ادا ہوتا ہے۔ اور قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے تو وہاں پہ قاف ادا ہوتا تھا، اور کاف میں یہ ہے کہ جب زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف ادا ہوگا۔ تو یہ تھے حروف لہاتیہ۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔